بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ہفتے کا پہلا پروگرام اور اس دوران بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئیں اور بریکنگ نیوز آپ کو سننے کو اور دیکھنے کو ملیں، اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ شریف خاندان کے دو اہم سپوت، بلکہ کہنا چاہیے دو سیاسی ولی عہد، ایک نواز شریف صاحب کے ولی عہد اور دوسرے شہباز شریف صاحب کے ولی عہد، باقاعدہ طور پہ پہلی مرتبہ آمنے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کے موقف کو ڈینائی کیا اور ایک دوسرے کو غلط کہا، اور جب یہ معاملہ حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو پھر مریم صفدر صاحبہ نے یہ غنیمت جانا کہ حمزہ شہباز کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے اور ان کی تعریف کی جائے۔ تو یہ پہلا موقع ہے چودھری صاحب جو ہوا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے دوسرے اور تیسرے درجے کی لیڈرشپ کو پراکسیز کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ ایک طرف مریم صفدر صاحبہ تھیں، نواز شریف صاحب تھے، اور دوسری جانب شہباز شریف اور حمزہ شہباز تھے۔ پراکسیز ماؤتھ پیس تھے دونوں کے، اور دونوں ایک دوسرے کو انڈائریکٹ کنوے کرتے تھے دوسرے اور تیسرے درجے کی لیڈرشپ کے ذریعے۔ لیکن یہ پہلا موقع آیا کہ مریم صفدر صاحبہ نے ایک بات کی اور اس کے 24 گھنٹے کے اندر حمزہ شہباز میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ مریم صفدر صاحبہ درست نہیں کہہ رہیں۔ پہلے ذرا سنیے کہ یہ جو نئی لڑائی ہے کہاں سے شروع ہوئی اور پھر اس کے پیچھے آخر ہے کیا، ذرا سنائیے گا جی مریم صفدر صاحبہ۔ کسی ایکسٹینشن میں میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ کسی ایکسٹینشن کے گناہ میں میں شامل نہیں تھی، اور یہ ایکسٹینشن ذکر کیا جا رہا تھا جی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا، اور اس کا سوال یہ ہوا تھا کہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا۔ حمزہ شہباز آئے پہلی مرتبہ، آج تک ایسا نہیں ہوا، لیکن پہلی مرتبہ شہباز شریف صاحب خود نہیں آئے، حمزہ شہباز کو بھیجا، کیونکہ شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو ظاہر ہے وہ ہیں بھی پارٹی صدر ہیں، اور وہ مریم صفدر کو دوسرے درجے کی لیڈرشپ گردانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو میدان میں اتارا، حمزہ شہباز کو، کیا کہتے ہیں؟ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ایکسٹینشن میں پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا۔ قومی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا۔ ملک کی مفاد جو ہے وہ ذاتی مفادات سے بالا تر رکھنا چاہیے۔ یہ دونوں کے موقف سن لیے، اب ان دونوں میں سچ کون بول رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز سچ بات کر رہے ہیں یا مریم صفدر صاحبہ سچ بات کر رہی ہیں کہ یہ کس نے فیصلہ کیا تھا؟ ذرا سنائیے گا جی کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو وہ پارٹی کا فیصلہ تھا، اس پارٹی کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ جب پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا، اس فیصلے کے اوپر بالکل جو ہے وہ عمل کیا۔ یہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب۔ اگین احسن اقبال صاحب، یہ اب دوسرے درجے کی لیڈرشپ ہے۔ احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا، یہ تو اس وقت کے حالات ہی ایسا تھے کہ ہم تو خود یرغمال بنے ہوئے تھے۔ سنائیے جی۔ جب سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ سے کہا کہ انیبلنگ لا بنائے، تو سوال یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ آرمی چیف کو برطرف کرے گی یا اس فیصلے کو ریگولرائز کرے گی؟ اسی لیے سسٹم پورا ہوسٹیج تھا، اس میں کسی کے پاس شاید کوئی چوائس نہیں تھی۔ اگین جی، آپ نے ایک حمزہ شہباز کو رانا ثناء اللہ صاحب سپورٹ کر رہے تھے اور مریم صفدر کو سپورٹ کر رہے تھے احسن اقبال صاحب۔ یہ تازہ ترین باتیں ہو رہی ہیں آج کل میں، یہ پرانی نہیں ہیں۔ اب ذرا جب یہ ایکسٹینشن کی جا رہی تھی، جب یہ قانون پارلیمان میں پیش کیا جا رہا تھا، اس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ کیا فرما رہی تھیں سسٹم کے بارے میں کہ
کہ کیا ہو رہا تھا. جو وہ کورٹ نے پارلیمان کو سونپی ہے چیز عدالت کے اوپر اور اداروں کے اوپر ان کو متنازع اور ان کی ساکھ کو مجروح نہ کرے. یہ کہہ رہی ہیں کہ معاملہ عدالت نے پارلیمان کو سونپا ہے, اب عدالت پہ اور اداروں پہ کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھیں اس وقت. احسن اقبال صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں وہ دوبارہ سنائیے جی. جب سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ سے کہا کہ انیبلنگ لا بنائے تو سوال یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ آرمی چیف کو برطرف کرے گی یا اس فیصلے کو ریگولرائز کرے گی. اسی لیے سسٹم پورا ہوسٹیج تھا, اس میں کسی کے پاس شاید کوئی چوائس نہیں تھی. ڈینائی کر رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ. اگین احسن اقبال صاحب سپورٹ کر رہے ہیں مریم صفدر کو, مریم اورنگزیب صاحبہ سپورٹ کر رہی ہیں حمزہ شہباز کو. دوبارہ سنوا دیں پھر ان کا ایک نیا شاٹ. وہ کورٹ نے پارلیمان کو سونپی ہے چیز عدالت کے اوپر اور اداروں کے اوپر ان کو متنازع اور ان کی ساکھ کو مجروح نہ کرے. یہ ہے جی. اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس وقت مزید فصاحت اور بلاغت کے ساتھ مقدمہ لڑا افواج پاکستان کا. اور پہلے میں آپ سے چاہوں گا کہ پہلے ذرا مریم نواز صاحبہ کا تازہ شاٹ سن لیں, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کریں. ایکسٹینشن کے گناہ میں شامل نہیں. کسی ایکسٹینشن میں میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. گناہ میں شامل نہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہہ رہی تھیں اس وقت, سنائیے جی. جو چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن ہے اس کے ٹھیکیدار حکومت کو بننے کی ضرورت نہیں ہے, اور مسلم لیگ نون وہ فیصلہ کرے گی جو فیصلہ ادارے کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. افواج پاکستان پاکستان کی افواج ہے. جتنی پاکستان تحریک انصاف کی افواج ہے اتنی ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی افواج پاکستان ہے. اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ 72 سال میں جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے شہادتیں دیں, اپنے خون سے پاکستان کی عوام کو امید دی, اس لیے ٹھیکیداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جناب یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا اس وقت موقف تھا. یہ سپورٹ کر رہی تھیں آج کے حمزہ شہباز کے موقف کو, رانا ثناء اللہ صاحب کے موقف کو. احسن اقبال صاحب مریم کیمپ میں باتیں کر رہے ہیں. اب ذرا جی ایک اور شاٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کس کیمپ میں شامل تھے. یہ تو نیچے پاکستان میں لڑائی ہو رہی تھی نا, نواز شریف صاحب کس کیمپ میں شامل تھے ذرا سنائیے جی. خواجہ آصف صاحب کیا فرماتے ہیں. ہم لندن گئے تھے میٹنگ کے لیے, بڑے میاں صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہاں پہ یہ ان پرنسپل جو ہے ہمیں کنوے کیا گیا کہ جب بھی یہ ایشو آئے بغیر کسی سٹرنگز اٹیچڈ کے جو ہے آپ اس کی حمایت اس ایشو پہ کریں. ایک کنسنسس ہوا, میاں صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو کریں, اس کو انڈورس کریں یہ لیجسلیشن جب آتی ہے. جناب خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی ہدایات اور حکم کے مطابق کیا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں, سنائیے جی. کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آرمی ایکٹ کی جو ترامیم ہیں ان کے اوپر غیر مشروط جو ہے وہ تعاون کیا جائے, اور آرمی کو ایک ادارے کے طور پہ اور آرمی چیف کے آفس کو جو ہے وہ متنازع نہ بنایا جائے. یہ بات ہو رہی تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک مکمل ٹینیور دیا جائے, اور وہ ٹینیور دیا گیا اور یہی امینڈمنٹ آئی تھی. اب ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں. ایک خط منظر عام پہ آیا تھا, باقاعدہ خط لکھا خواجہ آصف صاحب کو نواز شریف صاحب نے, اور نواز شریف صاحب کے یہ احکامات پارلیمانی پارٹی کو بتائے گئے. سنائیے جی. نواز شریف صاحب نے جو خط یا جو میسج بھیجا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت پولیٹیکل اور ویلڈ اور جمہوری پیغام ہے. اس پیغام کے اوپر حتی المقدور جو ہے عمل ہونا چاہیے. یہ 4 جنوری 2020 کا یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا شاٹ ہے, 4 جنوری کا. اس وقت انہوں نے بتایا کہ خط آ گیا ہے اور خط میں نواز شریف صاحب نے یہ حکم دے دیا ہے. یہ مزید یہ خبر بھی موجود ہے جی, اور اخباروں میں بھی چھپی, اور اس خبر میں
باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کا خط آیا ہے اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جلد بازی ایک تو نہیں نظر آنی چاہیے، دکھنی نہیں چاہیے کہ ہم نے بہت جلد بازی میں کیا. پھر یہ کہ جو پارلیمانی طریقہ کار ہے پروسیجر کا اس کو بلڈوز نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ اہم قانون سازی ہے. اور ایسا نظر نہ آئے، ذہن میں رکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ایسا نظر نہ آئے کہ پارلیمان ربڑ سٹیمپ ہے اور باہر سے فیصلے ہو گئے. تو وہ بھی کہتے ہیں پارلیمانی اقدار اپنائیں تھرو پراپر چینل اور پراپر ٹائم دیں اور ضابطے کی کارروائی پوری کریں اور یہ سب کچھ کریں. چوہے صاحب، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تصویر رکھی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اپرچونزم، موقع پرستی کی بدترین مثال ہے جو کوئی نواز لیگ نے پچھلے کچھ عرصہ میں کیا ہے. پہلے جب ان کو نظر آیا کہ بھئی ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے لہو لگوا کر شہداء میں، تو اس وقت انہوں نے آرمی ایکٹ میں ترامیم کی حمایت کر دی، کیونکہ گورنمنٹ نے ویسے بھی پاس کرا لینی ہے اور باقی پارٹیاں بھی ساتھ ہیں. تو اگر نون لیگ نہ کرے گی تو وہ سنگل آؤٹ ہو جائے گی. اور ویسے بھی ہماری تو رائٹ ونگ کی سیاست ہے اور پاکستان میں رائٹس لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے فوج کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم بھی شامل ہو جائیں. چلیں جی، ہو گئے. نواز شریف نے وہاں حلف لے کے ان کو وہاں سے بھیجا، جو لوگوں کو انہوں نے وہاں میٹنگ کے لیے بلایا لنڈن میں، اور خواجہ اعظم نے وہ بانڈا پھوڑ دیا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے نواز شریف کے کہنے. اب اندازہ لگائیں کہ نواز شریف کی سیاست ہے، معاف کرنا کچھ لوگوں کو کوئی گفتگو کا ڈائریا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، جب بھی بولیں گے غلط بیانی، جھوٹ پر مبنی باتیں، کہانیاں، قصے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، آؤٹ لینڈ باتیں، کہ جب نواز شریف کی پارٹی ہے بار بار اس کی گردان کی جاتی ہے، وہی لیڈر ہے، وہی لیڈر ہے، وہی لیڈر ہے. خواہ وہ ادھر لنڈن میں مطلب ہے اپنا ایک گاڑی سے اترے دوسری میں چلے گئے، آ گئے، ان کا یہی دکھاتے جائیں گے، لیکن لیڈر وہی ہے. کہہ کے بھائی لیڈر نے تو فیصلہ کیا، تو یہ مریم جو ہے نا بڑی لیڈر ہے. اصل پرابلم آج یہ ہے صابر شاکر صاحب، لیٹ ایوری باڈی نو، لیٹ دیئر بی نو کنفیوژن. مسلم لیگ نون 2-3 بڑے پاورفل گروپس کے اندر تقسیم ہے اس وقت. ہم نے یہی شو ہے جو پچھلے 2 سال سے مسلسل یہ بات کرتے آئے ہیں اور کسی نے نہیں کی اور نہ کوئی مانتا تھا، نہ اس کے بعد کو آگے لے کے جاتا تھا. آج یہ خود ہی سارے کے سارے اسی لائنوں پر آ گئے ہیں کہ نہیں ہمارا موقع مختلف ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے. تو سن لیں، ہوا یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر اور چیئرمین پاکستان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جی رانا تنویر حسین، جو ایک بڑے اب سیزنڈ پولیٹیشین بن چکے ہیں ود ان ہز اون رائٹ، ہم ان سے اتفاق کریں اختلاف کریں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، احترام کا رشتہ ہمیشہ رہا ہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے، مسلح افواج سے، جس کا نام لینا ہے آپ لے لیں، ان کے ساتھ معاملات کیے اور ان کو اور میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہیں ان کو اس بات پر قائل اور مائل کیا کہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر سیاست میں رہنا ہے، الیکشن لڑنے ہیں، حکومت بنانی ہے یا اپوزیشن میں دوبارہ بیٹھنا ہے، ہم نے کوئی بھی سیاسی اگر کردار ادا کرنا ہے تو اس کی پہلی شرط ہے کہ اداروں سے تصادم اور ان کے ساتھ تقسیم، محاذرائی، مارا ماری، ان پر حملے، ان کو اور ملک کے اداروں کو اور پاکستان کو کمزور کرنے کے جی پالیسی ہے کچھ لوگوں کی پارٹی کے اندر، اس سے فاصلہ کرنا پڑے گا اور اداروں کو ان لوگوں کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن، نہ کوئی مقدمے میں رعایت، نہ کسی سیاسی عہدے کے لیے سفارش، نہ کسی کو ہلاشری، یعنی کمیونیکیشن رکھی ہے کہ if they are behaving with Pakistan and Pakistan's institutions تو there will be no، یعنی ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جی ہمیں ایون یعنی برابر کا
ग्राउंड मुहैया नहीं Level किया playing जा रहा field. या हमारे साथ ज्यादती हो रही। जी हाँ, जी बिल्कुल। तो ये हुआ है। और पिछले कुछ 15-20 दिन महीने में, अब मैं एग्जैक्ट डेट देने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन ये मुसद्दका खबर दे रहा हूँ एक और कि मियां मोहम्मद शहबाज इसमें उनकी मुख्तलिफ हलकों में पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर मुलाकातें हुई हैं। पहले वो बिल्कुल मायूस और बददिल थे। अब इस वक्त लगता है कि PMLN के अंदर अगर कोई मुतहर्रक है, कोई एक्टिव है, कोई स्लोगन दे रहा है, कोई इलेक्शन के जीतने की और अपोजिशन के होते हुए PTI को शिकस्त देने की बातें कर रहा है, तो वो शहबाज शरीफ। और वो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन को भी अपने के लिए एक बहुत बड़ा यानी वो ट्रॉफी समझ के सियासी उसका जिक्र कर रहे हैं। हालांकि वो मार्जिनल सा रोल है उनका, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं। तो वो वापस आ गए हैं, वो जनूबी पंजाब में भी जा रहे हैं। और मरियम के लोग, मरियम नवाज के बयानिए वाले लोग जो है गैर मौसर होते जा रहे हैं पार्टी के अंदर। और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और उनका साथ देने वाले और इस सोच और अप्रोच के बंदे जो है वो ज्यादा मुतहर्रिक और ज्यादा वजन उनको दिया जा रहा है। और इस सारे के पीछे पसे पुछ जिस साहब ने सारा रोल अदा किया है दो तरफा, वो है राणा तनवीर हुसैन। और ये भी मैं बता दूं रिकॉर्ड पर कि वो चौधरी निसार अली खान साहब से भी राब्ते में है कि अगर ये शरीफ खानदान के लोग फौज दुश्मन सियासत से बाज ना आए तो हमें मुस्लिम लीग जो है वो अपनी अलहदा कर लेनी चाहिए और अलग इलेक्शन में ये जो भी पहले बातें हुई हैं कि एक नई पार्टी खड़ी की जाए, उसकी तरफ जा सकते हैं। ये आखिरी एफर्ट हो रही है, ये जो डिविजनल मीटिंग्स हो रही हैं, फलां हो रहा है, डमकान। और अच्छा। इसमें एक और किरदार है ख्वाजा आसिफ जी जी जी। जब से वो नवाज शरीफ से मिल के आए, फिर वो जेल भी काटी उन्होंने। अब वो नवाज शरीफ और मरियम की सियासत से तकरीबन दिल बर्दाश्ता नजर आते हैं। वल्लाह आलम। अब आप बात करें, मैंने काफी खबरें और कुछ असेसमेंट आपको पेश की है। बिल्कुल सही है। इसमें मजीद ऐड करें कि ये चौधरी साहब पार्टी के अंदर काफ़ी सीनियर लोग मौजूद हैं और बिल आखिर उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की है और उन्होंने ये कहा है कि अगले इलेक्शन में पहली बात उन्होंने कहा कि ये ज़हन से निकाल दें कि हम 2023 में इलेक्शन होगा। इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकता है। और अगर अगले इलेक्शन में मरियम सफदर साहबा की लीडरशिप में तो हम जा ही नहीं सकते। मरियम सफदर साहबा की क़यादत में हम अगले इलेक्शन में जा ही नहीं सकते। नंबर 1 जा सकते हैं लेकिन वहां से हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। ये वो लोग हैं चौधरी साहब जिन्होंने इनकार किया है। ये जो मैं आपको अभी लिस्ट बताऊंगा, अच्छा, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि मरियम सफदर साहब के। अच्छा, आप नई बात कर रहे हैं जी। और उसमें साबिक गवर्नर हैं महताब अब्बासी, मुशाहिद हुसैन सैयद, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को अपने तौर पे बताया है, ख़त लिखा है, इन्होंने जाना भी है। इनमें से एक आध नाम आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए पहले ही माजरत। प्रोफेसर साजिद मीर, राजा जफरुल हक साहब, शहबाज शरीफ साहब, अय्याज सादिक साहब, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर खान, मोहसिन रांझा, बरजीस ताहिर, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, परवेज़ मलिक, राना सनाउल्ला, राना तनवीर हुसैन, रियाज हुसैन पीरज़ादा, शेख रोहील असगर, शेख फयाजुद्दीन, ताहिरा औरंगज़ेब, मरियम औरंगज़ेब साहबा की वालदा माइदा। और इसके अलावा पंजाब के सीनियर लोग भी शामिल हैं प्रोविंशियल लेवल पे। उनमें मलिक अहमद ख़ान साहब सरे फहरिस्त हैं। ये चौधरी साहब वो ग्रुप है जिन्होंने कहा है कि जी मरियम सफदर साहबा के साथ पार्टी कंफर्टेबल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को कि शहबाज शरीफ साहब के पार्टी हवाले करें, शहबाज शरीफ साहब के उनकी लीडरशिप में
کام کرنے دیں اور اگلے الیکشن میں ہم جائیں تو شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں جائیں، یا آپ خود تشریف لے آئیں اور آپ خود پارٹی کو لیڈ کریں۔ شہباز اور مریم ان دو کے درمیان اگر یہ لڑائی چلتی رہی تو ہمیں اگلے الیکشن میں کچھ نہیں ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جو پی ایم ایل این کے نامور سینئر بھی اور ینگ لاٹ بھی ساری کی ساری کہیں اور چلی جائے یا اپنا گروپ بنا لے یا کسی اور فورم پہ جا کے لڑے۔ چودھری صاحب، تو پھر یعنی آپ کی اطلاعات اور ہماری اطلاعات اور اسیسمنٹ اور اندازے اور فضا جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ مسلم لیگ دو متحارب گروپوں میں تقسیم ہے، اور اس وقت یہ کہنا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے یا وہ نواز شریف کے ساتھ ہے، بالکل یہ بالکل اس وقت جمپنگ ٹو رانگ کنکلوژن ہوگا، اور مریم صاحبہ کو سپائلر آف دی گیم یا وہ انہوں نے سارے کی ساری یہ اب خود نمائی تو انہوں نے بہت کی ہے، اور لیکن جو غلط بیانیوں کے انبار لگا دیے ہیں جن کو یعنی دہرانا بھی کوئی پارٹی لیڈر کبھی پسند نہیں کرتا ماں سوائے اکا دکا کے، تو اب آپ نے دیکھا جتنے نام بھی لیے ہیں دے آر موسٹ آف دیم ان ایکٹیو، ورنہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وقتاً فوقتاً تمام چینلوں پر ان میں سے 10-15 بندے ڈیلی بیسس پر آ رہے تھے، لیکن موسٹ آف دیم آر ناؤ ایبسنٹ فرام دی سین۔ ان کا خیال ہے کہ ہم یہ خجل خواری اور جی چودھری صاحب کیا کہیں۔ اچھا چودھری صاحب، اب ایک اور چیز سنیے، یہ میں نے خط آپ کو کہا تھا کہ خط آیا کہ نون لیگی ارکان کو نواز شریف صاحب کا خط، پارلیمنٹ میں جلد بازی اور طریقہ کار بلڈوز نہ کیا جائے، اہم قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ نظر نہیں آنا چاہیے، پارلیمانی اقدار اپنائی جائیں، پارلیمنٹ کی توقیر پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، تمام سیاسی جماعتیں پارلیمانی پارٹیوں کا سیشن بلا کر بل پر غور کریں، پارلیمانی اقدار کا خیال نہ رکھا گیا تو اثرات تمام جماعتوں پر پڑیں گے، اور اس طریقے سے یہ بل منظور ہوا۔ اب مریم صفدر صاحبہ کے ماؤتھ پیس ہیں جاوید لطیف صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں تازہ ترین، ان کو سن لیں۔ میں یہ آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز شریف سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی، اور میاں نواز شریف صاحب نے مجھے حتمی رائے نہیں دی تھی۔ مریم نواز صاحبہ سے مشاورت نہیں کی گئی، حتمی رائے نہیں دی، تو یہ وہ ساری چیزیں سامنے موجود ہیں، اور ان کا ایک ایک لفظ نواز شریف صاحب کا بتا رہا ہے، باقی ساری پارٹی لیڈرشپ ایک طرف اور محاذ آرائی ایک طرف۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، تو ان فیکٹ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بیچ میں کیا چل رہا ہے یہ بتائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب جو چودھری صاحب بات کر رہے تھے، ہوا یہ کہ پارٹی کی دوسرے درجے کی جو سینئر قیادت ہے انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا، اس کا جواب نہیں آیا تو وہ چیزیں پھر پبلک میں آنا شروع ہو گئیں۔ رانا تنویر صاحب نے باقاعدہ طور پہ اعلان بتا دیا کہ اگر یہ آپس میں لڑتے رہے تو پھر کوئی شریف خاندان سے باہر بھی قیادت آ سکتی ہے اور وہ سنبھال سکتا ہے۔ سنائیے جی۔ وہ جو سپیس ہمیں ملنی چاہیے، جو ہمیں لینی چاہیے، وہ ہم نہیں لے سکتے۔ اگر شریف خاندان میں کوئی اس قابل نہیں ہوگا تو نیچرلی پھر کوئی لیڈرشپ آ جائے گی۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جی جہاں پہ ان کے معاملات ہوئے۔ اور چودھری صاحب اب ذرا مزاحمت اس سے زیادہ اب ایک مسلم لیگ نون جس کا نام ہی مسلم لیگ نواز ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص جو یعنی ایک لمبے عرصے سے سیاست میں ہے، اور وہ بھی نواز شریف کے ساتھ ہی مل کے کر رہے ہیں، ماں سوائے پہلے ان کے والد جو تو پیپلز پارٹی میں رہے، 70 میں MP ہو گئے، تو وہ ان کا آج یہ بیان جو ہے یہ معمولی بیان نہیں ہے اور نہ کوئی دھمکی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے جڑا ساڈے علاقے نے نا جی ہاں جی زمینی حقائق ہیں، یہ زمینی حقائق کی روشنی میں انہوں نے دو ٹوک ایک موقف دے دیا ہے کہ خود بدلو نہیں تو بدلے جاؤ گے، اور آپ لوگوں کی
جو محترمہ کا گروپ ہے اور جو نواز شریف وہاں سے فوج پر حملے اور عدلیہ پر حملے اور اداروں پر حملے جب بھی منہ کھولتے ہیں، کبھی وہ 12 اکتوبر 99 کی بات ہو یا آج کی ہو، بھائی تم نے پہلے پولیٹیکل ایکٹ میں ترمیم پر ساتھ دیا، اس کے بعد 16 ستمبر یا کتنی ستمبر سی جو گجرانوالے میں جلسے میں جو حشر کیا اپنا، کسی کا کیا کرنا ہے؟ چوہدری صاحب اب اگلی باتیں میں آپ کو سنواتا ہوں کہ یہ آخر اب شہباز شریف صاحب واقعتاً آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ آج مریم صفدر صاحبہ نے حمزہ شہباز کو ساتھ بٹھا کے کافی تعریفیں شریفیں کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں اور اصلاً وہ کیا چاہ رہے ہیں، کیا وہ شہباز شریف صاحب کو آگے کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ پہلے ذرا مزاحمت مفاہمت کی بات سن لیں جو اس وقت لڑائی چل رہی تھی. یہ بیانیہ نہیں، یہ لڑائی ہے، اور یہ لڑائی ہے سیاسی جاگیر کی، اور شہباز شریف صاحب یہ سیاسی جاگیر مفاہمت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مریم صفدر صاحبہ یہ سیاسی جاگیر دھمکی اور دھونس سے حاصل کرنا چاہتی ہیں. ذرا سنائیے گا جی. اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. مسلم لیگ نون اب وہ پرانی مفاہمت پسند جماعت نہیں ہے. مسلم لیگ نون اب مزاحمت کرنا سیکھ گئی ہے. اب ذرا حمزہ شہباز اور شہباز شریف کیا کہتے ہیں وہ سنیں. یہ مفاہمت یا مفاہمت کیا ہے؟ مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں اور آنے والے انتخابات جو ہیں وہ شفاف منصفانہ ہونے چاہیے، ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اب ذرا شہباز شریف صاحب کو سنیں کہ وہ کیا راستہ بنا رہے ہیں. وہی بات کہ اگلا الیکشن فوکس کیا جائے. شہباز شریف صاحب کیا فرماتے ہیں سنیے. نہ مفاہمت نہ مزاحمت، ہمیں شفاف الیکشن چاہیے. ہم نے 2 باتوں کی ڈیمانڈ کی ہے اور وہ بڑی جائز ہے. 2023 میں ہونے والے انتخابات وہ ہر صورت وہ شفاف ہونے چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھرپور حصہ لینے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور آخر کیا وجہ ہے چوہدری صاحب کہ انہوں نے اپنے ترجمان لگ رکھے ہوئے ہیں. مریم صفدر صاحبہ کے ترجمان ہیں زبیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ترجمان ہیں ملک احمد خان صاحب. اس کے بعد آتے ہیں جی مزاحمت مفاہمت کے درمیان میں. چوہدری صاحب اصل جو چیز ہے نواز شریف صاحب کو بتا رہے ہیں یہ اگین یہاں پہ آ کے پھر گگلی. اچھا میں اور بات کرنے لگا ذرا. آئیں. مطلب ہے یہ بجائے اس کے کہ لیٹ ہو جائے، جی 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 یہ ریکارڈ پر رکھے یہ چیز. ہاں جی. کہ وہ جو نواز شریف صاحب جو ہے وہ شہباز یا حمزہ یا ان کی سیاست یا ان کی قیادت یا ان کا کوئی کسی، یعنی میں تو کوئی آؤٹ سائڈ چانس بھی نہیں دیکھ رہا کہ ان کا کسی کا کوئی چانس لگے. لیکن پالیٹکس میں یعنی صرف یہ ہے کہ جو اگلے جہان چلے گئے ہیں، قبرستانوں میں چلے گئے، وہ واپس نہیں آ سکتے. ادروائز جو زندہ سلامت ہے وہ کسی نہ کسی دن دوبارہ ابھر سکتے ہیں. بالکل. کینٹ رول آؤٹ. ہیونگ سیڈ دس، یہ بات پکی ہے کہ نواز یہ سمجھتے ہیں، مریم یہ نہیں سمجھتی، نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شہباز بھی کچھ بن جائے تو میں ہی ہوں، حمزہ بھی کچھ بن جائے تو میں ہی ہوں، سلیمان شہباز ہو، مریم ہو، اینی باڈی جس کے ساتھ آخر میں شریف لگا ہوا ہے. اٹ از کنٹینیوٹی آف نواز شریف اینڈ ہز پاور پالیٹکس اینڈ ہز لوٹ اینڈ پلنڈر. وہ کہتا ہے پھر وہ میرے اس میں سے کلچز سے باہر نہیں جا سکتا. لہذا وہ جو رانا تنویر صاحب کا بیان ہے نا اور خواجہ آصف کا بیان ہے کہ اب لڑائی جو ہے کارکنوں میں نہیں ہے، اب لڑائی جو ہے اوپر ہو رہی ہے. بالکل. محلات جو ہے وہاں محلاتی سازشیں، یہ انہوں نے بیان دیا ہے. اور ایک اور انہوں نے جملہ کہا ہے کہ جب میرے پاس برا وقت آیا، میں جیلوں میں تھا یا نیب کی حراست میں، تو مجھے شہباز شریف اور ان کے خاندان نے سہارا دیا. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مریم صاحبہ نے ان کے ساتھ کوئی یعنی کوئی راو رسم نہیں رکھی. جب برا وقت ہوتا ہے تو پانی کا گلاس بھی بڑا میٹر کرتا ہے. بالکل. تیسری بات یعنی اسی لیے رانا تنویر نے یہ 2 ٹوک کہہ دیا ہے کہ اگر قیادت جو ہے شریف خاندان سے باہر چلی جائے
تو اسی سے پاکستان میں نئے راستے کھل سکتے ہیں، اور اس کو رول آؤٹ نہ کریں. جو میں نے ایک پارٹی نئی بنانے کی بات ہوئی ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اب تو صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے. اب جو چیز چل رہی ہے وہ یہی، یہ جتنے بھی میں نے 10-12 بلکہ 20 لوگوں کے نام بتائے ہیں، 20 رہنماؤں کے، انہوں نے نواز شریف کو یہی کنوے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم الیکشن میں جائیں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، اور وہ جو مریم صفدر صاحبہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن، یہ 100% شور ہے کہ اگلا الیکشن جب ہوگا اس میں نہ مریم صفدر صاحبہ کوالیفائی اس میں کر سکتی ہیں، نہ آپ کر سکتے ہیں، اور پارٹی بچ سکتی ہے صرف ایک صورت میں. اور ہم جتنا بھی سیاست میں اور یہ پولیٹکس میں اور الیکشن میں جتنا بھی کیک میں سے زیادہ حصہ اگر لے سکتے ہیں تو وہ شہباز شریف ہے. ان کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں، کمفرٹیبل ہیں، اور اس لیے اختلافات ختم کریں، کیونکہ نیچے لیول پہ کارکنوں میں لڑائی نہیں ہے، لڑائی ہے اوپر اور خاندان میں. خواجہ آصف صاحب. خدا کے لیے اپنے صفوں میں جو ہے اتحاد پیدا کریں. انتخابات کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، جھگڑے ورکروں کے نہیں، جھگڑے قیادت کے ہیں. یہ جھگڑے ختم ہونے چاہیے، دراڑیں ختم ہونی چاہیے، اتحاد آنا چاہیے. یہ ہے جناب خواجہ محمد آصف صاحب. یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں کچھ مزید. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے مسلم لیگ نواز کے اندر کیا چل رہا ہے. اب جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اسٹریٹجیکلی ایک پوائنٹ پہ ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے کریں، مریم صفدر صاحبہ کو آرام سے کہیں کہ جناب انتظار کریں، الیکشن میں ہمیں کامیابی حاصل کرنے دیں، اور دوسری سادہ زبان میں کہ ایک دفعہ پھر ذرا زگ زیگ ہو کے راستہ بناتے ہیں، شہباز شریف صاحب راستہ بنائیں، اور ہم پاور میں آئیں گے، سیاسی قوت ہمارے پاس رہے گی، جماعت مستحکم متحد رہے گی، تو ہی ہم بارگین کر سکتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کے چچا آ گئے شہباز شریف صاحب تو یہ ہمیں بہرحال ہمیں لک آفٹر کریں گے. تو یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے اب یہ بات چیت چل رہی ہے. اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ آمنے سامنے مریم اور حمزہ، لیکن یہ پہلی دفعہ جناب اکٹھے نظر آئے اور مریم حمزہ شہباز کی تعریف کر رہی ہیں. ذرا سنائیں جی. یہ میرا بھائی حمزہ یہاں پر بیٹھا ہے. ہماری سوچ کبھی مختلف ہو سکتی ہے، ہم دو انسان ہوتے ہیں، پارٹی کے اندر کئی نظریات ہوتے ہیں، کئی سوچ ہوتی ہے، مختلف طرح کی آراء ہوتی ہیں، طریقہ کار بھی مختلف ہو سکتا ہے. طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. ذرا دوسرا شارٹ سنوائیے جی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بات پر حمزہ کا، نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، میرا، جس کے اوپر ایک سکہ بند جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہمارا فیصلہ ہے کہ ہمارے گھر کا سربراہ بھی نواز شریف ہے، ہماری جماعت کا سربراہ، خاندان کا سربراہ نواز شریف اور جماعت کا سربراہ نواز شریف. تو چوہے صاحب میرے پاس اطلاع ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آگے کیا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا راستہ بنائیں. مریم صفدر صاحبہ کو آنے والے دنوں میں خاموش کر دیا جائے گا، لیکن مریم صفدر صاحبہ اس کے بدلے میں کچھ تھوڑا سا ڈیمانڈ کر رہی ہیں، وہ بعد میں کرتے ہیں. پہلے آپ بتائیں. لیکن اب مریم صاحبہ تو آج پیچھے ہٹی ہے نا. جی ہاں. کبھی کسی طرح ہم مسلم لیگ کو الیکشن جتوانے میں کامیاب ہو جائے. وہ جو ہم نے آپ کو سنایا وہ نا ایک وہ دیہاتی کے بیل جو گم گئے تھے، تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا سنگانوں سے ہاتھ پہلے تو پھر میں اہل مزار نہ بھی نبڑ لگی. تو ایک دفعہ اقتدار واپس آئے، کیونکہ وہ دن بدن اس کے پراسپیکٹس کہ ان کی طرف اقتدار جائے وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. پھر ایک اور چیز بھی ہے جی، اس لیے، اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، کیونکہ یہ بھی نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ جناب پیپلز پارٹی بہت کمفرٹیبل زون میں جا رہی ہے،
اور ذرا تصور کیجئے پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف آپس میں معاملات طے کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ اگلا حصہ ہم آپ کو بتائیں گے کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.